المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث، جو کہ مشہور متن ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، اس کا دوسرا درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اصول حدیث پہ بات کی کہ اصول حدیث سے کیا مراد ہے۔ اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی، اصول کا لفظ اصول کا معنی سمجھا، پھر ساتھ میں حدیث کے معنی سمجھے کہ حدیث کا معنی کیا ہے، اور پھر حدیث نبوی سے کیا مراد ہے، اس پہ بات ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم نے اصول حدیث کو سمجھا کہ اصول حدیث میں کون کون سے پہلو حدیث کے شمار کیے جاتے ہیں، ان پہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس چیز پہ بات کی۔ آج جو بات ہوگی وہ اس اصول حدیث کے تحت ہم جو متن پڑھنے جا رہے ہیں، متن ٹیکسٹ بک، میم تا اور نون۔ تو ہمارا آج کا متن کون سا ہے؟ یہ جو بیچ ہے 2022 1444 کا بیچ، اس بیچ میں ہم نے جو فن حدیث کے لیے کتاب منتخب کی ہے وہ کتاب مقدمۃ فی اصول الحدیث للشیخ عبدالحق الدہلوی رحمہ اللہ۔ ان کی ہی یہ کتاب ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم صاحب کتاب کے بارے میں ہلکی پھلکی معلومات حاصل کریں گے کہ یہ صاحب کون ہے، اور اس کے بعد ہم کشمیر میں اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں، وجوہات کیا ہے۔ تو ان دو پہلوؤں پہ آج بات ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں ان کے نام سے کہ ان کا نام کیا ہے۔ ان کا نام عبدالحق ابن سیف الدین ابن سعد الدین ابن فیروز ابن موسیٰ، مکمل نام ان کا دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی کتاب سے اس نام کو دیکھ سکتے ہیں۔ خصوصاً جو اس پہ سب سے اچھی کتاب ہے وہ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مشہور استاد رہے ہیں ہسٹری کے، اور تاریخ اسلام پہ اس نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے۔ اس میں انہوں نے صوفیہ پہ کام کیا، ان کی تاریخ، ان کی سوانح، اس پہ کام کیا۔ ساتھ میں انہوں نے دلی سلطنیٹ پہ کام کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر حیات الشیخ عبدالحق محدث دہلوی نامی کتاب لکھی ہے۔ ایک بہت بڑا علمی سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ان کا نام بھی پتہ چلے گا، مکمل نام کہاں سے آئے، کیا تفصیلات جو ہے ایک انسان کی وہ آپ کو آرام سے اس میں مل سکتی ہے، چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ہر چیز کو باریکی کے ساتھ دیکھیں۔ تو ہمارے لیے یہ ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم صاحب کتاب کے بارے میں، صاحب متن کے بارے میں، جن کو ہم ماتن کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہم مزید معلومات حاصل کریں۔ ان کی پیدائش 958 ہجری میں ہوئی، اور عیسوی کے مطابق 1642 عیسوی میں دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو دہلی آپ کو پتہ ہے علم کا گہوارہ رہ چکا ہے۔ تو دہلی کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی، جو ہی اسلام ہندوستان میں آیا تو اس کے بعد سے ہی مسلمانوں کی وابستگی رہی۔ دہلی اور لاہور علم کے دو بڑے مرکز ہیں۔
دہلی، لاہور اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ بھی ایک علمی مرکز کی حیثیت سے پیدا ہوا، ڈیولپ ہوا. تو ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی. اور تعلیم و تربیت، ان کی جو تعلیم ہوئی تو ابتدائی کتابیں وہ ان کے والد صاحب شیخ سیف الدین رحمہ اللہ سے انہوں نے پڑھی. تو پہلے استاد ان کے والد صاحب ہی تھے. تو یہ مسلمانوں کا خاصہ رہا ہے کہ ابتدائی تعلیم ہمیشہ گھر میں ہی ہوتی تھی. تو اس سے یہ فائدہ ہمیں ملا ہے کہ ہمارے گھر علم کے گہوارے ہوا کرتے تھے. یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خود انتظام نہیں کر پاتے، وہ کسی اور کے ذریعے سے انتظام کرتے ہیں. لیکن پہلے دور میں ہمارے یہاں ہر گھر علم کا گہوارہ ہوا کرتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ ابتدائی کتابیں جو ہے انہوں نے اپنے والد سے پڑھی. قاضی شہاب الدین دولت آبادی جون پوری رحمہ اللہ سے الارشاد پڑھی، شرح العقائد پڑھی نصفی کی، اور دوسری چھوٹی بڑی کتابیں انہوں نے ان سے پڑھیں. اور اس کے بعد شیخ محمد مقیم رحمہ اللہ نامی ایک استاد ان کے ہوئے. تو 14-15 سال کی عمر میں انہوں نے یہ تمام کتابیں جو بنیادی کتابیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ مکمل کی. اور ان کتابوں سے فراغت کے بعد 1.25 برس میں، یعنی 1 سال سے اور کچھ مہینے، اس میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا. آپ قدیم زمانے کے علماء میں یہ خاصیت دیکھیں گے کہ وہ قرآن پہ فوکس کیا کرتے تھے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کا ایپسٹمولوجیکل جو ذہن کا جو ایک ایپسٹمولوجیکل سٹرکچر بنتا تھا وہ قرآن پہ مبنی ہوتا تھا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ایک بچہ وہ قرآن کم از کم مکمل یاد کرے. یہ جو آج کے دور میں ہم نے اس کو احساس کوہتری سمجھا ہے، ایک احساس مان لیجئے ہمارے لیے آر بنتا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کر رہے ہیں. بھئی اس سے کیا فائدہ جب ہم سمجھے نہیں؟ یہ رٹا لگانا کس کام کا؟ یہ اکثر ہماری زبان پہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ خواہ ہم اپنے نیکیوں کو ہم خراب کر رہے ہیں. اصل میں بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے، قرآن سے ہی. ابتدا میں رٹا ہی مارنا ہے. آپ بچے کو A to Z یاد کرواتے ہیں، ٹیبلز یاد کرواتے ہیں، وہ بھی رٹا مارتا ہے. اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پورا پیتھاگورس کی طرح اس کو اینالائز کرتا ہے، بلکہ وہ رٹا مارتا ہے تاکہ آگے جا کر اس رٹے پر وہ دوسری چیزوں کی بنیاد رکھ سکے. اسی طرح مسلم ایپسٹمولوجی میں بھی قرآن کو پہلے حفظ کروایا جاتا ہے تاکہ آگے جا کر جو اس کی علمی عمارت ہے وہ اس حفظ پہ کھڑی ہو جائے. تو اس کا ماخذ جو ہے، جس کو آپ ایپسٹمولوجیکل ماخذ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے سورسز آف ایپسٹمولوجی اینڈ سورسز آف ایپسٹیم جو ہوتے ہیں وہ ابتدا سے ہی قرآن ہوتا ہے. نہیں تو وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے. اس کے سامنے کوئی لفظ آ جائے تو وہ اس کی جڑوں کو تلاش کرنے کے لیے ایرے گہرے ماخذوں کو دیکھتا ہے. تو اسی لیے قرآن کو ہر دور میں پہلے حفظ کروایا جاتا تھا. ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں بھی یہ ماحول تھا کہ بچہ سائنس کے شعبے سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، لیکن بچپن میں اس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہوتا تھا. تو علماء کے یہاں یہ زیادہ اہم ہے کہ وہ کم از کم قرآن حفظ کرے. اور اگر وہ قرآن حفظ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد ہونا ہی چاہیے. اور اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو مولانا سید پالن پوری صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو آپ لکھ کے رکھیے. چھوٹی سی 3 چھوٹے پاروں میں ہے، وہ 3 چھوٹے پارے ہیں محفوظات کے نام سے. محفوظات 3 پارے ہیں. اگر کچھ نہیں ہو سکا تو کم از کم وہ 3 پارے حفظ یاد کر لے. وہ 3 پارے، اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہے، آیات کے ٹکڑے ہیں جو اہم ہیں انسان کی زندگی کا ایک فکری کھول بنانے کے لیے، اور حدیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس میں ہے. اور وہ آدمی اگر 1-2 مہینے اس کے ساتھ لگا لے تو وہ یاد ہو جاتی ہے. تو اس کا جو پورا سوچنا سمجھنا اور خیالات جو اس کے ہیں وہ پھر انہی آیات اور انہی احادیث کے ارد گرد گھومتی ہیں. یہ محفوظات انہوں نے لکھی اسی لیے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں عرب دنیا میں جاتا ہوں تو جب بھی کوئی بچہ اگر بات کر لے تو ساتھ میں قرآن کی آیات استعمال کرتا ہے، ساتھ میں حدیث کے ٹکڑے استعمال کرتا ہے. لیکن ہمارے برصغیر میں یہ چیز ہے ہی نہیں. ہمارے برصغیر میں یہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا.
بچہ ہر چیز تو جانتا ہے لیکن قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے انہوں نے غیر حفاظ کے لیے یہ چھوٹی سی کتاب 3 پاروں میں تیار کی ہے، بہت ہی مختصر ہے، تاکہ ذہنی شاکلہ انسان کا سوچنے کا جو پورا فریم ہے وہ قرآن و سنت میں فکس ہو جائے۔ تو مولانا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کا وہ جو تعلیمی نظام تھا وہ یہی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں قرآن، حدیث وغیرہ کی کتابیں پڑھ لی، فقہ اور عقائد کی کتاب پڑھ لی، تاکہ ایک ذہن بن سکے کہ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 996 ہجری میں انہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا، پہلا حج کیا۔ مکہ میں 10 مہینے ٹھہرے، مدینہ میں 998 تک ہجری تک ان کا قیام رہا، اور 999 یعنی 3 سال انہوں نے حجاز مقدس میں لگائے، 3 سال وہاں ٹھہرے، دوسرا حج کیا، کچھ عرصے کے لیے طائف چلے گئے، اور پھر مکہ مکرمہ لوٹ کر ہندوستان واپس تشریف لائے۔ یہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وہ حج پہ جاتے تھے تو اس زمانے میں لوگ جو علم سے شغف رکھتے تھے وہ پھر استفادہ بھی کرتے تھے۔ یہ ہمارا معاملہ نہیں تھا کہ ہم حج پہ جاتے ہیں تو اکثر وہاں جو علمی حلقات ہوتے ہیں، یا اگر ہم عمرے پہ بھی جاتے ہیں وہاں جو علمی حلقات ہوتے ہیں کبھی ہم اس میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ خصوصاً مدینہ منورہ مسجد نبوی میں علمی حلقات بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں، ہم دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن یہ علمی حلقات میں ہم شامل نہیں ہوتے۔ لیکن اس زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا مکہ، مدینہ اور دوسرے ملحقہ علاقوں سے میں جو علماء تھے ان سے وہ استفادہ کرتے تھے، اور محمد ابن عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی استفادہ کیا وہاں، اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے انہوں نے شیخ عبد الوہاب متقی رحمہ اللہ سے استفادہ کیا، اور انہوں نے ان کو جملہ مرویات کی اجازت دی۔ خیال رہے کہ شیخ عبد الوہاب جو ہے وہ حضرت شیخ علی ابن حسام الدین متقی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے چنندہ شاگردوں میں سے ہیں، ایک نامور نام ہے، اور شیخ علی ابن حسام الدین متقی وہی ہیں جو اپنی کتاب کنز العمال کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ مشہور کتاب ہے، آج بھی بہت ہی مقبول ہے، چھپتی ہے۔ اس میں اصل میں آپ دیکھیں گے کہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جو بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے مختلف فنون پہ کام کیا ہے، ان کی کتاب اصل میں جمع الجوامع ہے، اور دوسری کتاب جامعہ صغیر ہے۔ جامعہ صغیر پہ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی کام کیا ہے۔ ان 2 کتابوں کی تہذیب اور تبویب کے بعد حضرت علی ابن حسام الدین متقی نے ان کو ایک کتاب میں شائع کیا، اور نام اس کا رکھا گیا کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، اور یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں شیخ ابو الحسن الشافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جس قدر کام کیا اس کام کا احسان امت کے علماء پر ہے، کہ علماء پہ ایک احسان کیا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کہ انہوں نے اتنا وسیع کام کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے لیکن حضرت شیخ علی ابن حسام الدین متقی رحمہ اللہ کا احسان جلال الدین سیوطی پہ ہے کہ انہوں نے ان کی کتابوں کی تہذیب اور تبویب کی۔ یہ ایک بڑی چیز ہے کہ علماء اپنے پیش رووں کے کاموں پر دوبارہ اس پہ نظر ڈالتے تھے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ بہت زیادہ یہ چیز چل رہی تھی، اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ کام کیا، اور یقیناً پوری امت پہ احسان کیا کہ انہوں نے کنز العمال جیسی انہوں نے حضرت عبد الوہاب متقی سے استفادہ کر کے ہم تک حدیث کو پہنچایا۔ کس طرح پہنچایا انشاءاللہ وہ آگے آ جائے گا۔ ان کی تصانیف جو ہیں، تصانیف آپ غور سے دیکھ لیجئے، ان کی تصانیف تقریباً 60 کے قریب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہے۔ مشہور کتاب ہے ان کی
اصل میں انہوں نے جو عبد الوہاب متقی سے کتاب درسن پڑھی تھی وہ مشکات المصابیح تھی. مشکات المصابیح حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے ہے. اور جب وہ کتاب پڑھی تھی اس کے بعد یہ عبد الوہاب متقی کے ساتھ رہے, حج بھی ان کے ساتھ کیا اور ان کی خدمت میں رہے. تو جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو زیادہ فوکس ان کا مشکات پہ ہی رہا. اسی لیے ان کی معروف شرح جو ہے عربی میں وہ لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح ہے, جو آج بھی چھپی ہوئی ہے. یہ عربی میں یہ شرح انہوں نے لکھی. اور ساتھ میں اس کتاب کے اس کی ابتدا میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا. اس مقدمے کا تعلق فن حدیث سے ہے, اصول حدیث سے. وہی اصول حدیث آپ کے نصاب میں بحیثیت متن شامل ہے. جو متن آپ کے ساتھ سامنے اس وقت ہے جس کا نام مقدمہ ہے, مقدمۃ فی اصول الحدیث, یہ اصل میں وہی مقدمہ ہے جو لمعات پہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا تھا. خیال رکھیے گا کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی حنفی عالم ہے اور بہت بڑے ٹھیٹھ حنفی عالم ہے. ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے ان کی کتابیں جو ہے عبدالحق محدث دہلوی صاحب کی برصغیر میں کافی ان کا چلن رہا, استعمال ہوتی رہی. تو اس میں مشکات المصابیح کے حوالے سے جو کام عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے کیا وہ کام آج کے دور میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے تو اب ان کا کام شاید استعمال میں نہیں آ رہا ہے, بلکہ ان کا کام زیادہ استعمال ہو رہا ہے. خصوصاً دیوبند جو تحریک ہے, تعلیمی تحریک, اس میں ان کی کتابوں کا عمل دخل زیادہ ہے. تو لمعات عربی میں ہے اور اس کے ساتھ اشعۃ اللمعات جو ہے وہ فارسی میں ہے. کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ فارسی میں لکھ رہے تھے, تو فارسی میں کچھ مضامین ایسے آئے, چونکہ اس زمانے میں فارسی عوام کی زبان تھی, تو ان کو محسوس ہوا کہ کچھ مضامین اور کچھ بحثیں ایسی ہے جن کو عوام میں نہیں ڈالنا ہے, عوام کو ان کی خبر نہیں ہونی چاہیے. تو ان بحثوں کو انہوں نے الگ سے مشکات پہ ڈالا, مشکات پہ چڑھایا, اور وہ کتاب پہلی کتاب ہے لمعات, اور دوسری کتاب جو اشعۃ اللمعات وہ دوسری فارسی میں ہے جس کا استعمال عوام میں بھی کیا جانے لگا اس زمانے میں, کیونکہ فارسی اس وقت عوام کی زبان تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے علماء فرق کرتے تھے کہ کون سی بات عوام تک پہنچنی چاہیے اور کون سی بات عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. عوام کو ہر ایک بات نہیں کہنی چاہیے. اگر آپ عوام میں ہر ایک علمی نقطے کو لائیں گے تو یقیناً اس سے ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ عوام میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان علمی موشگافیوں کو سمجھے. تو اسی لیے لازم ہے کہ علماء اس چیز کا خیال رکھے کہ عوام میں کون سی بات لانی ہے اور خواص کے لیے کون سی بات ہے. تو اسی لیے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی آپ دیکھیں گے کہ ان کے دو کام ہیں, ایک فارسی میں اور دوسرا عربی میں, اور دونوں کام مشکات المصابیح میں. اور پھر ایک اور کام ہے ترجمۃ الاحادیث الاربعین فی نصیحۃ الملوک والسلاطین. تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے بادشاہوں اور سلطانوں کی نصیحت کے لیے احادیث جو ہے 40 احادیث کا انہوں نے انتخاب کیا. اور اس زمانے میں علماء کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ بادشاہوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. محسن کشمیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ, ان کی بھی ایک کتاب ہے اس نوعیت کی جس کا نام ذخیرۃ الملوک ہے. ذخیرۃ الملوک وہ بھی بادشاہوں کے لیے لکھی گئی ہے. اسی طرح ان کے خطوط جو ہے وہ بھی بادشاہوں کے لیے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ حکمرانوں اور عمراء کے لیے نصیحتیں ان میں ملتی ہے. اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی ہے انہوں نے جامعۃ البرکات, تو یہ منتخب ہے شرح مشکات کی, تو یہ منتخب ہے. پھر مشکات کا کام, تو ایک ہی کتاب پہ دیکھیے کتنا فوکس کیا ہے. ایک طریقہ رہا ہے نا ہماری میتھڈولوجی, یہ ہماری اصل میں پوری قدیم میتھڈولوجی ہے کہ علماء, اکثر علماء آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی پہلو کو لیتے ہیں. وہ یا تو حدیث کو لیں گے یا فقہ کو لیں گے یا تفسیر کو لیں گے. بہت سے کم علماء آپ کو ایسے ملیں گے جو ہر چیز پہ لکھتے. اور اس زمانے میں یہ میتھڈولوجی تھی کہ آپ ایک کتاب کو لیجئے, اس پہ آپ پورا اس پہ کنٹرول کیجئے کتاب پہ. تو مختلف نوعیتوں سے ایک ہی کتاب پہ لوگ لکھا کرتے تھے.
تو یہ مشکات جو ہے یہ اسی کا آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب ہے رسالۃ اقسام الحدیث، تو حدیث کی قسمیں، اس پہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. اخبار الاخیار، یہ ان کا ایک اور مان لیجئے ذوق تھا حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا، کہ وہ چھوٹی چھوٹی ڈکشنریز بنایا کرتے تھے اور اس میں تذکرے، اسلاف کے تذکرے. تو یہ بھی وہی کتاب ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تذکرے پہ مبنی ہے، اور کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار. اور اس کے بعد وہ کتاب جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ ہے مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث. تو یہ مقدمہ ہے بعض مصطلحات جو علم حدیث میں ہے ان کے بارے، ان کا مقدمہ، ان کا ایک انٹروڈکشن، یہ مدخل کی طرح ہے لمعات پہ. تو یہی کتاب آج کے دور میں ہمیں مقدمۃ فی اصول الحدیث کے نام سے ملتی ہے، جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے. یہ مقدمہ جو ہے 1415 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں داخل ہوا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو منسلک ادارے ہیں ان میں بھی اس کو پڑھایا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں بہت ہی معروف کتاب ہے، فن حدیث کی ابتدائی کتاب ہے، نخبۃ الفکر سے بھی پہلے پڑھائی جاتی ہے، بالکل بیسک ٹیکسٹ ہے، اور طلباء اس کو شوق سے پڑھتے ہیں، اور یہ آسان بھی ہے نخبہ کے مقابلے میں. تو اسی لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا، کیونکہ برصغیر میں ہر جگہ آپ اس کو دیکھیں گے، ہر مدرسے میں دیکھیں گے. تو یہ ایک اہم تحفہ ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا. اس کے علاوہ انہوں نے دوسری چیزوں پر بھی لکھا ہے، ایون انہوں نے کچھ ایسی چیزوں پر بھی لکھا ہے جو آدمی کبھی کبھار اس سے پریشان بھی ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارا فوکس حدیث پر ہے، اس لیے ہم حدیث کے پہلو پہ ہی بات کریں گے. ان کی وفات 1052 یعنی 1052 ہجری میں ہوتی ہے. 1551 عیسوی میں وہ رحلت کرتے ہیں. 21 ربیع الاول تاریخ تھی، اور ان کے ہونہار بیٹے جو تھے وہ شیخ نور الحق دہلوی رحمہ اللہ ہے، جن کا انتقال 1073 ہجری میں ہوتا ہے. ان کے ہونہار فرزند جو ہیں انہوں نے صحیح البخاری پہ فارسی میں شرح لکھی ہے، اور ان کی شرح جو ہے بہت ہی مشہور ہے آج کے دور میں، اور اکثر ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ جیسے علماء نے اس پہ لکھا ہے. فارسی میں 6-7 جلدوں میں ہے. اور اسی طرح انہوں نے شمائل ترمیزی جو ہے، شمائل مشہور ہے امام ترمیزی کی، اس پہ بھی شرح لکھی ہے. صحیح بخاری کی جو فارسی شرح ہے اور شمائل ترمیزی کی جو شرح ہے وہ ان کے بیٹے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو زیادہ موقع نہیں ملا، چونکہ قاضی تھے وہ آگرہ کے قاضی ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ موقع نہیں ملا پڑھنے پڑھانے کا. تو ممکن ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ حدیث پہ مزید کام کرتے. بہرحال ان کے شاگرد ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہے جنہوں نے بعد میں کام کیا. 2 طرح سے ایک عالم کام کرتا ہے، یا تو وہ کتابیں لکھتا ہے یا اپنے شاگرد پیدا کرتا ہے. تو دونوں طریقے پر عبدالحق محدث دہلوی نے کام کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا تعلق کشمیر سے کیا ہے؟ ان کا تعلق کشمیر سے کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بنیادی کچھ مباحث سمجھ لیں تاریخ کشمیر کے. پہلی چیز کہ کشمیر میں جو 2 مضامین زیادہ پڑھائے گئے اس میں ایک تو حدیث ہے اور دوسرا سلوک. یہ ایک روشن حقیقت ہے. زیادہ کام جو کشمیر میں ہوا یا تو وہ حدیث پہ ہوا یا سلوک پہ ہوا. سلوک جس کو ہم تصوف کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور کئی نام اس کو دیے گئے ہیں، تزکیہ وغیرہ. تو یہ 2 مضامین یہاں زیادہ اہم رہے. اس کی بھی ایک وجہ رہی، وجہ یہ کہ ہمارے یہاں 2 سنہری دور ہے. ایک دور تو ہمارا شاہ میری دور ہے، اور دوسرا دور جو ہے وہ مغل دور ہے. بالکل آپ ٹھنڈے دماغ سے اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کشمیریوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہی 2 دور تھے. ایک شاہ میری دور جس کا آغاز 1339 عیسوی سے 1561 عیسوی تک اس کا اختتام ہوا.
جس کے پہلے حکمران جو تھے وہ شاہ میر تھے. شاہ میر کا تعلق غالباً سوات سے تھا. اور دوسرا دور جو اللہ تعالیٰ کا رحم کشمیری مسلمانوں پر تھا وہ مغل دور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغل دور یہاں قائم کیا. اس کا آغاز 1586 کچھ لوگ 85 ہی کہتے ہیں اور کچھ لوگ 88 بھی کہتے ہیں. بہرحال زیادہ صحیح اس میں 1586 سے لے کر آپ 1751 تک ان کا دور دیکھتے ہیں عیسوی. تو ان دو ادوار میں کشمیریوں کو بہت فائدہ ہوا. شاہ میری دور میں تو ہمارا تعلق وسط ایشیا سینٹرل ایشیا سے اور شرق اوسط یعنی مڈل ایسٹ کے ساتھ رہا، جس وجہ سے ہمارے علماء وہاں گئے اور وہاں کے علماء یہاں آ گئے، اور اس وجہ سے ہمارے علوم اسلامیہ جو ہے انہوں نے ترقی کی. نہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو پاسٹ رہا ہے، جو ہمارا ڈارک ایجز رہا ہے، وہ بہت ہی خوفناک ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کلہن اور دوسرے لوگ. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس طرح ترقی کی. اس ترقی کی بنیادی وجہ شاہ میریوں نے یہاں پر اس کا انتظام کیا کہ علماء آئے، علماء کی عزت افزائی کی. آپ سلطان سکندر کو دیکھ لیجئے، سلطان شہاب الدین کو دیکھ لیجئے، جب بھی علماء آئے تو کھلے دل سے ان کا استقبال کیا گیا اور ان کو یہاں پر سہولتیں فراہم کی گئی، ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، ان کو جاگیریں دی گئی. اس سے یہاں علوم اسلامیہ انہوں نے ترقی کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا دور مغل دور کشمیریوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ مغل دور میں کشمیر کا رابطہ نہ صرف ہندوستان سے ہوا بلکہ ہندوستان سے پرے جو علاقے تھے تو وہاں بھی ہمارا رابطہ ہوا. یہاں ہم افغانستان تک چلے گئے اور وہاں تو ہم ڈیپ برما وغیرہ پورا ہندوستان یہاں تک کہ سری لنکا تک ہم جا پہنچے. تو یہ مغل دور کا ہمیں فائدہ ہوا. تو اس ذریعے سے علماء آئے، ہندوستان کے علماء یہاں آئے اور یہاں کے علماء ہندوستان چلے گئے، جس سے یہاں ترقی ہوئی. اور اس میں حدیث اور سلوک، کیونکہ اس زمانے میں سلوک پہ زیادہ فوکس رہتا تھا، اس زمانے میں اس چیز پہ زیادہ فوکس رہتا تھا کہ آدمی اپنے دل کو صاف کر لے، اور حدیث تو اس پہ زیادہ فوکس رہا. اور ہمارے یہاں بھی پھر علماء اسی نوعیت کے پیدا ہوئے، کیونکہ ہمارے یہاں پہلے جو محسن کشمیر میر سید علی حمدانی آئے تھے اور ساتھ میں ان کے فرزند میر محمد حمدانی آئے تھے، وہ بھی حدیث کے ساتھ شغف رکھتے تھے. خود میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ نے فقہ پہ بھی کتاب لکھی. فقہ پہ کتاب لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو حدیث کی خبر ہو، اور میر محمد حمدانی وہ تو سلطان سکندر کی تربیت کیا کرتے تھے. ان کے لیے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہی سکندریہ ہے، اور اس میں ان پر حدیث کے تناظر میں ان کو گائیڈنس کی. تو یہ کام اصل میں وہیں سے شروع ہوا جب یہاں اسلام آنا شروع ہو گیا. لیکن بعد میں ہمارے روابط جو قائم ہوئے پوری دنیا کے ساتھ، تو اس کے ذریعے بھی اسلام اور دوسری چیزیں ہم تک پہنچ گئی. اسلام کے ساتھ ساتھ مثلا حدیث، قرآن، فقہ، لاجک، یہ سب چیزیں آ گئی. تو کشمیری علماء بڑے بڑے علماء سے ملتے چلے گئے، جن میں مشہور عالم شیخ ابن حجر مکی رحمہ اللہ، یہ بڑے محدث ہیں. کشمیری علماء کا تعلق ان کے ساتھ رہا. ملا علی قاری بڑے محدث، شیخ عبد الحق محدث دہلوی جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ احمد سرہندی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کنوجی، بڑا نام ہے اور حدیث پہ ان کا کام بہت ہی شاندار ہے. سید نذیر حسین دہلوی جن کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، بڑے محدث رہے ہیں، دہلی میں پڑھاتے تھے اور ایک طویل عرصے تک پڑھایا، اور ان کا بھی اثر کشمیر میں بہت زیادہ رہا. اثر اس حد تک ان کا تھا کہ حضرت میر وائز رسول شاہ صاحب انہوں نے اپنی ایک کتاب کے آخر میں ان سے توثیق لی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کا سکہ اس طرح بٹھا تھا پورے برصغیر پہ کہ ہمارے میر وائز رسول شاہ صاحب جنہوں نے بہت بڑا کام کشمیریوں کے لیے کیا کہ انہوں نے تعلیم کو یہاں رواج بخشا. تعلیم جو ایک زمانے میں یہاں ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے باضابطہ ادارے قائم کیے جس میں نصرت الاسلام کا ادارہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا. بہرحال انہوں نے بھی اپنی کتاب میں جب تائید ان کو لینی تھی تو انہوں نے سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ سے، شاہ عبد العزیز دہلوی بڑا نام،
تو یہ علماء تھے قداور علماء، تو ہمارے کشمیری علماء ان سے مستفید ہوئے، جس سے یہاں علماء حدیث پیدا ہوئے۔ تو جو علماء حدیث پیدا ہوئے ان کی ایک طویل فہرست ہے، 2 نام میں بتا دوں گا تو آپ کے لیے، وہ جو ہم مشت از کھروارے کہتے ہیں، کہ آپ کے لیے ایک سیمپل ہے۔ پہلا کام علامہ بابا داؤد مشکاتی۔ داؤد مشکاتی مشہور ہے، ان کا مقبرہ جو سری نگر میں ہی سکھ ڈافر کے قریب ہے، وہیں پر دفن ہے، برلب سڑک ان کا مقبرہ ہے۔ 1097 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو پوری مشکات زبانی یاد تھی، اسی لیے ان کو بابا داؤد مشکاتی کہا جاتا ہے، اسی لیے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے کشمیر میں۔ دوسرے شیخ یعقوب سرفی رحمہ اللہ، بخاری پہ جو کام ہوا ہے ان کی شرح بھی ہے، اور انہوں نے دوسرے کام بھی بخاری پہ کیے ہیں، اگرچہ سب چیزیں آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ہم تو کچھ چیزوں کے صرف نام جانتے ہیں، لیکن بہرحال 1003 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کام ان کا بہت ہی وسیع ہے، گجرات میں بھی تھے، لاہور میں بھی تھے، اور کشمیر کے سیاسی تانے بانے پر بھی اس کا ایک بہت بڑا اثر رہا ہے۔ بہت ہی دور رس عالم تھے شیخ یعقوب سرفی۔ زینہ قدل میں ایشاں صاحب کے نام ایک جگہ ہے اس نام سے، تو وہاں پر یہ دفن ہے۔ بہت ہی بڑے علماء ہیں، اور حدیث پہ ان کا کنٹریبیوشن بہت ہی زیادہ ہے۔ میں اس طرح کہوں گا کہ ان کے بعد پھر حدیث پہ یہاں کشمیر میں کام نہیں ہوا۔ صرف 1-2 نام ہمیں ملتے ہیں جو کشمیر میں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حدیث پہ کام کیا، اور وہ لوگ پھر کشمیر میں رہے بھی نہیں۔ مثلا مولانا انور شاہ لولابی رحمہ اللہ، بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں، لیکن یہاں نہیں رہے۔ تو ایک تو وہ ہے، اور پھر کچھ نام ہے جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ مفصل کام حدیث پہ ان کی طرف سے بھی نہیں ہوا۔ تو اصل میں جو کام حدیث پہ ہوا وہ سلاطین کا دور تھا یا مغل دور تھا، اس کے بعد نہیں۔ آج کے دور میں تو بالکل کچھ نہیں ہو رہا۔ آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس وغیرہ میں، کوئی بڑا ٹھیٹھ کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے چند اہم کشمیری شاگرد، تو ان کے کشمیری شاگرد جو ہے، میں نے ان کے نام جمع کیے ہیں، ان کا کام تفصیل کے ساتھ ہے۔ مثلا خواجہ حیدر ابن فیروز چرخی رحمہ اللہ، یہ گوجوارہ میں برلب سڑک ان کا مدفن ہے، جہاں وہ دفن ہے۔ یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی سے فن حدیث سیکھ کر کشمیر آئے، اور کشمیر میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ آج بھی ان کا ایک حدیث پہ ایک مخطوطہ ہے، وہ آج بھی موجود ہے اور سالم ہے الحمدللہ، اور ان کا کنٹریبیوشن حدیث پہ بہت زیادہ ہے، خود محدث تھے۔ شیخ معین الدین نقشبندی رحمہ اللہ خواجہ بازار میں دفن ہے، اور ان کا کام بھی بہت وسیع ہے۔ قرآن پہ بھی انہوں نے کام کیا، حدیث پہ بھی کام کیا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ شیخ عبدالرحیم رحمہ اللہ، یہ سورا میں دفن ہے، سورا میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اسی کے احاطے میں کہیں دفن ہے۔ اب تو نام بھی، جگہ بھی پوری طرح ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں دفن ہے۔ تو ان کا کام بھی حدیث پہ ہی رہا ہے، خود استاد تھے، پڑھاتے تھے، اور ان کا تعلق بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ساتھ رہا۔ محمد صادق حمدانی رحمہ اللہ، یہ بھی حدیث میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے شاگرد رہے ہیں، اور وانٹ پورہ سری نگر میں ان کا مدفن ہے۔ حدیث کے ساتھ بھی ان کا شغف رہا، پڑھتے پڑھاتے رہے۔ تو یہ کچھ بڑے نام ہیں جن کا تعلق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ساتھ رہا۔ تو یہ کچھ نام ہیں جو ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہوں گے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک 90 سے زیادہ ایج تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، اس لیے ان کا اثر بہت زیادہ رہا۔ تو جس طرح نذیر حسین دہلوی کی ایج زیادہ رہی تو اثر زیادہ رہا، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایج زیادہ ہے، اس لیے ان کے شاگرد زیادہ ہے۔ تو بہرحال حدیث پہ جو کام کشمیریوں نے کیا وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا ہمارے ایک اور عالم ہے ملا عنایت اللہ شال، وہ 1125 میں ان کا انتقال ہوا ہجری میں، صحیح بخاری کے عالم تھے۔ پتھر مسجد جو ہماری یہاں سری نگر میں ہے، وہاں پر وہ خطابت کیا کرتے تھے، اور وہ ملا حیدر چرخی کے جو فرزند تھے جن کا تذکرہ ہم نے یہاں کیا، تو ان کے شاگرد رہے ہیں۔ واقعات کشمیر میں ددمری نے بھی ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کے بارے میں کہا ہے، اور تاریخ حسن جو مشہور کشمیری تذکرہ اولیاء کشمیر جس نام سے جانتے ہیں، تاریخ حسن میں بھی آپ کو ان کا تذکرہ ملے گا۔ ملا قوام الدین
ایک اور محدث گزرے ہیں، یہ شاگرد رہے ہیں حاجی نعمت اللہ نوشہری کے، اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی نے ان کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا۔ اب دیکھ لیجئے کشمیر میں اب شیخ الاسلام تو آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، اکثر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کشمیر میں بھی ہمارے شیخ الاسلام تھے، اور ہمارے شیخ الاسلام ملا قوام الدین، جن کو شیخ الاسلام کہا تھا احمد شاہ ابدالی نے، اور یہ 1219 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں شیخ عبد النبی مرجان پوری ہے، مشہور نام ہے، حدیث کے عالم تھے، مرجان پور سری نگر میں ان کا مدفن ہے۔ اسی طرح شیخ اماد الدین رفیقی ہے، جو محدث ہے، حدیث کے عالم تھے، انہوں نے حج پہ جا کر اپنے ساتھ حدیث کی سند لائی تھی، اور مدینہ کے علماء سے انہوں نے حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی سند حاصل کی تھی۔ 1300 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح شیخ محمد مراد رفیقی، وہ فقہ بھی حدیث بھی اس کے عالم تھے، دونوں چیزوں کے، اور تاریخ کبیر میں مسکین نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور تاریخ حسن میں بھی آپ کو ان کا تذکرہ ملے گا۔ بہرحال یہ کام کشمیر میں جو حدیث پہ ہوا، یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی کے جو شاگرد کشمیر میں تھے، ایک زمانے میں وہ پڑھاتے تھے، تو یقیناً وہ بھی مشکات ہی پڑھاتے ہوں گے۔ جب مشکات پڑھائی تو مشکات کی ابتدا میں مقدمہ ہے، تو یہ سلسلہ آج ہم پھر شروع کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ آج ہم پہلی بار مقدمہ پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس ورثے کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو ورثہ یہاں کشمیر میں عبدالحق محدث دہلوی کے شاگردوں نے قائم کیا تھا، ایک ورثہ اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ کیونکہ کشمیر میں حدیث کا جو تعلق ہے وہ آپ کو شاہ ہمدان سے ملے گا۔ شاہ ہمدان کے ماموں جو تھے، ماموں، ان کا نام سید جمال الدین محدث تھا، وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ فتح کدل میں باضابطہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، اس ادارے کا نام دارالعلوم تھا، اس ادارے کا نام العروۃ الوثقیٰ تھا، اور العروۃ الوثقیٰ آج بھی اگر آپ فتح کدل جائیں گے اور اندر ایک گلی میں آپ کو آج بھی اس مدرسے کے باقیات ملیں گے، العروۃ الوثقیٰ، اور یہ مدرسہ تھا، اور پڑھانے والے وہاں سید جمال الدین محدث تھے۔ تو حدیث کا تعلق کشمیریوں کے ساتھ شاہ ہمدان کے دور سے ہی ہے، اور الحمدللہ اب تک یہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ ساری تگدو جو برصغیر میں ہوتی ہے، ساری تگدو جو کشمیر میں ہوتی ہے، اصل میں یہ اسی ورثے کا کنٹینیوشن ہے، اسی ورثے کا تسلسل ہے جو ورثہ ہمارے علماء نے یہاں قائم کیا، اور ہم اسی ورثے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اور اسی جڑاؤ کے لیے وہ تعلق قائم کرنے کے لیے ہم نے اب اس سال مقدمہ فی اصول الحدیث پڑھنا الحمدللہ شروع کیا۔ تو امید ہے کہ اگلی کلاس سے ہم انشاءاللہ تعالی متن شروع کریں گے، آپ سب تیاری کر کے آئیں گے، تو ایک ایک لائن کو ہم انشاءاللہ تعالی حل کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بغیر کسی رکاوٹ کے یہ متن انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔